بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 8 ہجری ملک عرب سے باہر عیسائیوں سے پہلی جنگ موتا کیوں ضروری تھی؟ اس جنگ میں سیف اللہ کا خطاب کس کو دیا گیا؟ ہزاروں میل دور مدینے میں اس جنگ کا حال کیسے معلوم ہوا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ میں محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری لائن انفو۔ ملک عرب میں اب اسلام کو بظاہر تو کوئی بڑا خطرہ نہ تھا۔ اسلام کے قبول کرنے اور شرک سے بیزار ہونے میں جان و مال کا خطرہ بھی لازم نہ تھا۔ اندرونی طاقتیں یکے بعد دیگر سب اپنے اپنے زور اسلام کے خلاف صرف کر مایوس ہو چکی تھی۔ اسلام ملک عرب کے اندر اب خود سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ جو اسلام کی قوت و طاقت بڑھتی جاتی، ملک عرب میں فتنہ و فساد کم ہوتے گئے۔ تاہم قریش مکہ جو تمام ملک عرب میں خصوصی عزت و امتیاز رکھتے تھے، ابھی تک کفر و شرک پر قائم اور مسلمانوں کے خلاف سرگرم تھے۔ منافقین مدینہ، یہودان خیبر اور مشرکان مکہ تینوں دشمنوں نے ملک عرب کے اندرونی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھار کر ہر مرتبہ نتیجے میں ناکامی اور نامرادی دیکھی۔ تو اب انہوں نے ایران اور روم کے بادشاہوں اور ایرانی اور رومی سرداروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان خطرات سے باخبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سلطنتوں کے نام جو ملک عرب کے ارد گرد تھیں دعوتی خطوط روانہ کیے۔ ان دعوتی خطوط نے اکثر درباروں میں بہت اچھا اثر کیا اور دشمن کی ریشہ دانیوں کے تار پوت کو توڑ کر رکھ دیا۔ لیکن بعض سلطنت جو دشمنوں کی سازشوں اور کوششوں سے متاثر ہو چکے تھے، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر صلح اور سلامتی کی طرف متوجہ ہوتے، اور بھی زیادہ مخالفت اور عداوت پر مستعد ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے لیے لازم ہو گیا کہ ان کے بیرونی حملوں سے محفوظ رہنے کی تدابیریں عمل میں لائیں۔ اگر کسی بیرونی بادشاہ کا حملہ مدینے پر ہو جاتا تو تمام ملک عرب کا اثر نو پھر مخالفت پر مستعد ہو جانا اور مسلمانوں کا کچلا جانا یقینی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغی و دعوتی خطوط لکھے تھے، ان میں ایک خط حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں حاکم بصرہ کے نام روانہ کیا تھا۔ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ ابھی بصرہ تک نہ پہنچے تھے اور سرحد شام کے قریب مقام موتا پہ پہنچ پائے تھے کہ وہاں کے حاکم شرجیل بن عمر غسانی نے، جو کیسر روم کی طرف سے اس علاقے کا صوبے دار تھا، حارث کو گرفتار کرا لیا اور یہ معلوم کر کہ یہ حاکم بصرہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لیے ہوئے جاتا ہے، اس کو شہید کر دیا۔ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بلا وجہ قتل ہونے کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم اس سرکش غسانی سردار کی سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ اگر اس مہم کی روانگی میں ذرا بھی تعمیل ہوتا تو شام کی طرف سے مدینے پر حملہ یقینی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان اپنے اپنے سلاح جنگ لے کر موضع حرق میں جمع ہوں۔ چنانچہ 3000 اسلامی لشکر موضع حرق میں جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی سرداری زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اگر زید بن حارث شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابو طالب اس لشکر کے سردار ہوں گے۔ اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سردار لشکر ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جس کو لشکری پسند کریں اپنا سردار بنا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو تھوڑی دور مدینے کے باہر تک چھوڑ کر پھر واپس مدینے میں تشریف لے آئے۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لیے مقام مان تک بڑھے چلے گئے۔ مقام مان میں پہنچ کر خبر ملی کہ حاکم موتا شرجیل بن عمرو نے مسلمان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 فوج جرہ فراہم کر رکھی ہے اور 1,00,000 فوج کے ساتھ موتا سے تھوڑی دور پیچھے وادی البقاع میں خود کیسر روم خیمہ زن ہے۔ اس خبر کو سن کر لشکر اسلام میں سارے فکر نمودار ہوئی۔ مسلمان 2 دن تک مان میں ٹھہرے رہے اور باہم یہ مشورہ ہوتا رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور امداد کا انتظار کیا جائے۔ ابھی کوئی خاص رائے قائم نہ ہوئی تھی کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کر کہا، تم لوگ شہادت کی جستجو میں نکلے ہو۔ کفار سے ہم گنتی یعنی اعداد و شمار اور قوت کے ذریعے نہیں لڑتے، بلکہ ہم اس دین کے ذریعے سے لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہم کو مشرف کیا۔ پس مقام موتا اور لشکر ہرقل کی طرف پیش قدمی کرو۔ اس کا نتیجہ ان 2 نیکیوں سے خالی نہ ہوگا، یا تو ہم کو فتح حاصل ہوگی یا شہادت میسر ہوگی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ بہادرانہ کلام سن کر زید بن حارث رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں نیزہ دوسرے میں جھنڈا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے
تمام مسلمان میں جوش و شہادت کا شوق پیدا ہوا۔ لشکر اسلام مان سے روانہ ہوا۔ ایک گاؤں مشارف نامی کے قریب دشمن کی جمعیت کثیر مقابلہ نظر آئی، مگر مسلمانوں نے وہاں مقابلہ مناسب نہ سمجھا۔ وہاں سے کترا کر مقام موتا کے طرف بڑھے تاکہ جنگ کے لیے اچھا میدان ہاتھ آئے۔ بالآخر میدان موتا میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ ایک طرف 2 لاکھ لشکر جرہ تھا، دوسری طرف 3000 غازیان اسلام تھے۔ اسی لشکر اسلام میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد ان کو اسلام کی طرف سے پہلی مرتبہ جوہر شجاعت دکھانے کا موقع ملا تھا۔ قیصر روم اور مسلمانوں کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ اس لڑائی کو مسلمانوں اور عیسائیوں کی پہلی لڑائی بھی کہا جا سکتا ہے، اگرچہ سرحد شام کے قریب اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو چکی تھیں، لیکن قابل تذکرہ لڑائیوں میں سے یہ سب سے پہلی لڑائی تھی جو مسلمانوں نے ملک شام کی حدود میں لڑی۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ علم ہاتھ میں لیے کلب لشکر کے سامنے سب سے آگے تھے۔ دائیں ہاتھ قطبہ بن قطادہ غدری رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا، اور بائیں ہاتھ پر عبیہ بن مالک انصاری تھے۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ لڑتے اور کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت آگے بڑھ گئے۔ کفار نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہوتے ہی جعفر رضی اللہ عنہ نے بہت سے کفار کو قتل کیا۔ آخر ان کا گھوڑا زخمی ہو کر گرا اور وہ پیادہ دشمنوں سے لڑتے رہے۔ دشمنوں نے ان کو بھی اپنے نرغے میں لے لیا۔ بالآخر ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر الگ جا پڑا، مگر انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو سنبھالے رکھا۔ جب بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو گردن سے علم کو لگا کر سینے سے سنبھالے رکھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر علم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تھوڑی دیر لڑ کر یہ بھی شہید ہو گئے اور علم اسلام گر گیا۔ اس وقت مسلمانوں میں اثار پریشانی پیدا ہوئی تو ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر علم اٹھا لیا اور بلند آواز سے کہا، مسلمانوں کسی ایک شخص کے امیر بنانے میں اتفاق کر لو۔ لشکران اسلام کی طرف سے متفقہ آواز بلند ہوئی کہ ہم لوگ تمہاری امارت پر راضی ہیں۔ ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں یہ کام نہ کر سکوں گا، تم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرداری کو تسلیم کر لو۔ لشکر اسلام کی طرف سے فوراً آواز بلند ہوئی، ہم کو خالد بن ولید کی سرداری منظور ہے۔ یہ سنتے ہی خالد بن ولید فوراً آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ثابت بن اکرم کے ہاتھ سے علم لے لیا۔ ابھی تک رومی لشکر غالب اور مسلمان مغلوب نظر آتے تھے۔ بعض مسلمانوں کی ہمتیں یہ رنگ دیکھ کر پست ہو چکی تھیں، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے علم ہاتھ میں لیتے ہی مسلمانوں کو للکار کر لڑائی پر آمادہ کیا، اور پھر اس خوبی سے دشمنوں کے لشکر عظیم پر پے در پہ حملے کیے کہ رومیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہ خود بے جگری سے حملے کیے، بلکہ انہوں نے اپنے لشکر کی ترغیب و نقل و حرکت کو بڑی خوبی سے اپنے قابو میں رکھا۔ انہوں نے کبھی دائیں ہاتھ کو آگے بڑھایا، کبھی بائیں کو پیچھے ہٹا کر خود بھی حملہ آور ہوتے تھے اور اپنے لشکر کے ہر حصے کو خود مدد پہنچاتے تھے۔ غرض صبح سے شام تک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے 3000 غازیوں کو رومیوں کے لشکر جرار سے لڑایا۔ جب شام ہونے کو آئی تو رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے سے فرار کی راہ لی اور وہ بے اوسان ہو کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے تھوڑی ہی دور تک تعاقب کیا اور کچھ مال غنیمت بھی اس تعاقب میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس لڑائی میں کل 12 صحابی لشکر اسلام سے شہید ہوئے۔ کفار کے مقتولین کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ خالد بن ولید کی جنگی قابلیت کا سب نے اعتراف کیا، لیکن سب سے بڑا اعتراف یہ تھا کہ خود اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جس روز میدان موتا میں غازیان اسلام مدینے سے سینکڑوں کوس کے فاصلے پر مصروف جنگ تھے، اسی روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں الہام الہی کے ذریعے سے تمام حالات جنگ کی اطلاع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ تمہارے لشکر کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، زید شہید ہوا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اس کے بعد جعفر نے اسلامی علم اپنے ہاتھ میں لیا، دشمنوں نے اس کو بھی شہید کر دیا، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ بھی دشمنوں سے لڑ کر شہید ہوا۔ یہ سب کے سب جنت میں اٹھا لیے گئے۔ ان تینوں کے بعد اسلامی جھنڈے کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے یعنی خالد بن ولید نے لیا اور لڑائی کی بگڑی ہوئی حالت کو سنبھالا۔ اسی روز سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنا فتح مند لشکر لیے ہوئے مدینے کے قریب پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر کچھ دور تک بطریق استقبال تشریف لے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کے خطاب کی خوشخبری سنائی۔
ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جعفر رضی اللہ عنہ جنت میں 2 بازوؤں سے اڑتے پھر رہے ہیں۔ اسی روز سے ان کا نام جعفر طیارہ مشہور ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کو اللہ تعالیٰ نے 2 بازو مرحمت فرمائے جن سے وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ جنگ موتا جمادی الاول سن 8 ہجری میں ہوئی۔ اس جنگ کے 1 ماہ بعد مدینے میں خبر پہنچی کہ سرحد شام کے قریب قبلہ قضا نے مدینے پر حملہ آوری کے لیے لشکر جمع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو 300 مہاجروں اور انصاروں کے لشکر کا امیر بنا کر اس طرف روانہ کیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ رات کو سفر اور دن کو پوشیدہ مقامات میں قیام کرتے۔ دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن کی جمعیت بہت زیادہ ہے۔ ایک قاصد مدینے کی طرف بھیجا گیا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو کمک دے کر روانہ کیا۔ ابو عبیدہ کے پہنچنے پر دشمن تاب و مقادمت نہ لا سکا اور ان کا تمام لشکر منتشر ہو گیا۔ اسلامی لشکر صحیح سالم مدینہ منورہ میں واپس آیا۔ مدینہ سے 5 منزل کے فاصلے پر ساحل سمندر کے قریب قبیلہ جہنیہ نے سرکشی اور مدینے پر حملہ آوری کے سامان جمع کیے۔ اس کا حال سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو 300 مہاجر انصار کے ساتھ اس طرف روانہ کیا۔ یہ مہم بغیر کسی مقابلے اور مقاتلے کے واپس آئی اور دشمنوں پر اس مہم کی خبر سن کر ہی ہیبت طاری ہو گئی۔ کفار مکہ سے معاہدے کے باوجود مکے کو فتح کیوں کیا گیا؟ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی خطبہ کیا تھا؟ یہ سب کچھ بھی 8 ہجری میں ہی واقعہ وقوع پذیر ہوئے، جس کا حال ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامد و ناصر۔